تھوڑی سی پریشانی آئی, اللہ کہاں ہے, اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا, تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے, اس کو اللہ مانا جائے. تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا, وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ چیز کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے, یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے, سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنائے ہوئے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنائے ہوئے, وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے, تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا, اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دیا, اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے, اللہ اولاد ملا دے, اولاد ملا دے, اولاد سے میری ملاقات کرا دے, میرے بچے کو محفوظ فرما لے, ہے نا. دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا, بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, فصبر جمیل, صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی there are two types of صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے, نافرمانی تو نہیں کرے, لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں, بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے, کیا مقدر میں یہی لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے صحیح چل رہے ہیں, بس کیا کریں, دنیا مسافر خانہ ہے, مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا, بس کیا ٹھیک ہے, اللہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت, اللہ کا انکار نہیں کر رہا, کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل, ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے, تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, بادشاہ ہوں, اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, صبر جمیل. کیا کرنا ہے, ایسا صبر جس میں کیا ہو, جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی, زبان سے بھی, تو پھر رو کیوں رہے ہیں. یہ غیر اختیاری ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں, اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے, بچہ گھوم گیا, صبر جمیل کریں گے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ صبر جمیل نہیں, اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے, آنکھیں بھی بہیں گی, غم بھی ہوگا, ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, آنکھیں بہ رہی ہیں, دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں, نہ آنکھوں کو روک سکتے ہیں, نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا, ما قدر اللہ, جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری, تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے. اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں, دل بھی غمزدہ ہوتا ہے.
آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں اے میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں، نہیں ملی جاب، انٹرویو پہ فیل ہو گئے، باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے، بیگم کا فون آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ غیر اختیاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولو، اختیاری. میتوں پہ چیخنا، میتوں سے لپٹ لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا، او بھائی بس رو آپ، جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی. اور یہ رونا اچھی علامت ہے، کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں. اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے.